حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی عجیب و غریب شان نصیب فرمائی تھی۔ میرے بھائیوں، لکھا ہے کہ ابو جہل مکے کے سرداروں میں سے تھا۔ ایک غریب آدمی نے ابو جہل کے پاس اپنی امانت رکھی اور کہا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی، کچھ تھیلی تھی اس میں کچھ اشرفیہ تھی، ایک تھیلی تھی جس میں کچھ اشرفیہ تھی، اور وہ ان اشرفیوں کو اس غریب آدمی نے ابو جہل کو سردار سمجھ کے، امانت دار سمجھ کے اس کے پاس رکھی، لیکن ابو جہل تھا خائن۔ اب امانت رکھوا کر وہ چلا گیا، لیکن کچھ دن کے بعد وہ اپنی امانت کو واپس لینے کے لیے آیا تو ابو جہل نے کہا، کون سی امانت؟ تم نے کون سی امانت میرے پاس رکھی؟ جیسے آج بھی ہوتا ہے، لوگ قرضہ تو بڑی محبت سے لے لیتے ہیں، لیکن جب ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو نمکین جواب دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، کل قیامت میں ان وعدوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہیں۔ اب ابو جہل نے صاف امانت دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ غریب آدمی بڑا پریشان ہو گیا۔ علماء فرماتے کہ حرم میں کفار و مشرکین کی جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی۔ اب وہ غریب آدمی آیا اور ابو جہل کی بات ان مشرکین سے کہی، وہ لیڈروں سے کہی جو مکے کے سردار تھے، حرم میں میٹنگ کر رہے تھے۔ ان سے آ کر کہا کہ میں نے اپنے سردار کے پاس اپنی امانت رکھی تھی، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، اب میں امانت کو واپس لینے گیا ہوں تو ابو جہل صاف انکار کرتا ہے، ہمارے سردار ہمیں امانت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے حرم میں جو میٹنگ کر رہے تھے، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ یہ فلانے آدمی کا گھر ہے، اس کی طرف چلے جاؤ، اس کے اور ہمارے سردار کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑی اچھی دوستی ہے، آپ کا مسئلہ یہی ایک آدمی حل کر سکتا ہے۔ حالانکہ مشرکین نے، وہ مکے کے سرداروں نے، وہ مکے کے کافروں نے اس اجنبی کو بطور مذاق کہا تھا تاکہ تماشا دیکھے کہ آگے تماشا کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے۔ اب وہ بیچارہ اجنبی مسافر غریب آدمی جس کی امانت ابو جہل واپس دینے کو تیار نہیں ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے تو ہمارے نبی نے پوچھا، بتاؤ اللہ کے بندے، اجنبی مسافر کیوں آئے ہو؟ وہ اجنبی مسافر کہنے لگا، اللہ کے نبی، اصل معاملہ یہ ہوا ہے کہ میری امانت ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں نے ابو جہل اپنے سردار کے پاس امانت کو رکھا تھا، لیکن اب وہ دینے سے انکار کر رہا ہے، اور یہ مشرکین کی جو میٹنگ حرم میں چل رہی ہے، انہوں نے مجھے آپ کا نام بتایا ہے کہ آپ کے اور ان کے اچھے تعلق ہے، یعنی ابو جہل کے اور آپ کے اچھے تعلق ہے، آپ میرا مسئلہ سولو کر دیجئے، آپ میری پرابلم سولو کر دیجئے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندے، ان مشرکین نے، ان لیڈروں نے جھوٹ بولا ہے اور بطور مذاق کہا ہے، لیکن اگر تو میرے دروازے پر آیا ہے تو میرے دروازے پر آنے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں ہوتا۔ اگر تیری امانت کو واپس لینے کے لیے مجھے جو بھی قربانی دینی پڑے گی، میں اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق سے سرفراز فرمایا تھا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجنبی مسافر کو لے کر ابو جہل کے دروازے پر گئے اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، دشمن رسول کا دروازہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھٹکھٹایا۔ کفار و مشرکین جو میٹنگ کر رہے تھے حرم میں، وہ دیکھ رہے تھے یہ سارے منظر کو اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ابھی ابو جہل ہمارے نبی کی توہین کرے گا، ابھی بڑا مزہ آئے گا، ابھی بڑی ذلت کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو، عزت اور ذلت کے فیصلے تو آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ اب ابو جہل کے دروازے پر ہمارے نبی پہنچے، ہمارے نبی نے ڈائریکٹ کہہ دیا، ابو جہل، اس غریب کی امانت کو واپس لوٹا دو، اس غریب کی امانت کو واپس کر دو۔ ابو جہل نے کہا کہ میں فوراً واپس کرتا ہوں، اور آ کر فوراً اپنے گھر سے امانت لایا اور اس کو واپس کر دی۔ اس غریب کے ہاتھ میں وہ امانت کی جو تھیلی تھی، اشرفیوں کی جو تھیلی تھی، اس کے ہاتھ میں دے دی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق سے بات کی اور بڑی تواضع سے بات کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب ابو جہل حرم میں آتا ہے،
मुशरिकीन की मीटिंग में आता है। मुशरिकीन लोग सोचते हैं अरे आज हमारे सरदार कैसे बदल गए, हम तो सोच रहे थे कि नबी की बड़ी तौहीन करेगा, नबी का बड़ा मजाक उड़ाएगा, लेकिन तुमने तो बड़ी अच्छी इज्जत के साथ, बड़ी अच्छी तवाज़ु के साथ बात की, आखिर आप कब से सुधर गए। यानी कोई बुरा आदमी अच्छा काम करे तो ताज्जुब तो होता ही होता है। अबू जहल ने क्या कहा कि मैं तौहीन करने का पूरा पूरा इरादा रखता था, बेअदबी करने का पूरा पूरा इरादा रखता था, सोचता था कि कोई बेअदबी वाला जुमला कहूं, लेकिन एक ऊंट मुझ पर मुसल्लत था जिसकी गर्दन बहुत लंबी चौड़ी थी। जैसा ही मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी का इरादा करता था, फौरन वो ऊंट अपनी गर्दन को मेरी तरफ लाता था और मुझे खाने की कोशिश करता था, और जब मैं इरादा तर्क कर लेता, इरादे को छोड़ देता, फौरन वो ऊंट अपनी गर्दन को खींच लेता था। मैंने सोच लिया कि अगर मैंने इस गरीब की अमानत को वापस न लौटाया और मोहम्मद अरबी की तौहीन की, मोहम्मद अरबी का मजाक उड़ाया, तो ये ऊंट मुझे कुचल देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो मेरे भाइयों, ये हमारे नबी का मौजिज़ा, अल्लाह ने अपने फजलो करम से, हमारे नबी सादिक थे, अमीन थे, आप अमानतदार थे, तो अल्लाह पाक ने आपकी हिफाजत भी अपने जिम्मे ले ली और दुश्मन से अल्लाह पाक ने हमारे नबी की हिफाजत फरमाई। अल्लाह हम सबको भी अमानतदार बनाए, सच बोलने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।